سیٹھی صاحب، ابھی آپ نے فوائد و فضائل گنوائے ون پیج کے، اور پھر ون پیج کے علاوہ بھی آپ نے کسی اور پیج کی بات کی. اصل میں سسٹم بڑا اچھا چل رہا ہے، کولیبوریشن ہے دونوں کی، اور کہا جا رہا ہے کہ معاشی اشاریے بھی بہت بہتر ہو رہے ہیں. بلومبرگ بھی اس کا اعتراف کر رہا ہے، آئی ایم ایف کو بھی رپورٹ کیا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف بھی مطمئن ہے جو ہم کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میں محسن بیگ صاحب کا ایک انٹرویو، محسن بیگ صاحب صحافی ہیں، ان کا ایک انٹرویو چلا، وہ ایسے انہوں نے کسی یوٹیوب چینل کو دیا. اس میں انہوں نے کہا کہ لٹکا دینا چاہیے وزیر خزانہ کو، اور ان سے بہتر کام تو اسحاق ڈار صاحب کر سکتے تھے، اسحاق ڈار صاحب بہتر کام کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. مطلب سمجھ نہیں آئی بات کی کہ جو جن کا لائے ہوئے وہ ہیں اورنگزیب صاحب، ان سے ان کو کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ سوال کچھ، جواب کچھ ٹیڑھا سا ہے، اور جواب میرا انالیسس ہے اور تھوڑی سی انفارمیشن ہے. اچھا، پہلے میں انفارمیشن دے دوں آپ کو، بالکل، پھر اس انفارمیشن کو آپ جوائن کریں، کچھ کنیکٹ کنیکٹ کریں ڈاٹس کو، اس کے بعد کوئی انالیسس کریں جی کہ یہ کہاں لے جا رہی بات ہمیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی عوام خوش نہیں ہے معیشت کے حال سے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور انمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے نا، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. ریئل ویجز جو کہ ہیں کہ آپ کی جیب میں جتنے پیسے آتے ہیں اس میں سے کتنے بچ جاتے ہیں، ڈسپوزیبل انکم جس کو کہتے ہیں، وہ کم ہو رہی ہے. جی، ابھی سرویز ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 20 سے 30% پچھلے 3 سال میں آپ کی جو جیب میں پیسہ ہے اس کی ویلیو گر گئی ہے، اینڈ سو آن. تو مشکل تو ہے نا. آئی ایم ایف پروگرام بہت سخت ہے اور گروتھ ہو نہیں رہی ہے، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے ایک طرف، دوسری طرف ٹیکسز اتنے لگا دیے گئے ہیں کہ معیشت نہیں کھڑی ہو سکتی. اس لیے اور زیادہ ٹیکسز کے ساتھ کون بزنس کرے گا؟ دیکھیے نا، ایک طرف تو آپ کا ٹاپ ٹیکس بریکٹ 45 سے 50% پہ چلا گیا ہے، اوپر سے پھر سیلز ٹیکس ہے، جو چیز آپ خریدتے 20% کے قریب وہ ہے. تو اگر آپ 100 روپیہ کماتے ہیں تو 50 روپے یا 55 روپے یا 45 روپے تو گورنمنٹ لے جاتی ہے ٹیکس کی مد تو اب جو رہ جاتا ہے اس میں سے پھر 20% جو آپ خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں اس میں سے پھر نکل جاتا ہے. تو رہا کیا آپ کے پاس؟ تو جو بندہ 2 لاکھ روپیہ یا 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے وہ بیچارہ نہیں اس کے لیے گزارا بڑا مشکل ہو گیا. اسی طریقے کے ساتھ جو فارمر ہے اس کو بڑی سخت تکلیف ہے، بیکاز اس کو پرائس نہیں مل رہی، نہ اس کا آلو اٹھایا جا رہا ہے بیکاز وہ افغانستان بند پڑا ہے اور گلٹ ہو رہا ہے آلو کا، اور انویسٹمنٹ تھی ان کی. اسی طریقے کے ساتھ گندم، اس کی کوئی ریزرو پرائس نہیں رکھی گئی، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم بنائیں گے تو اگلے سال کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا. تو یہ جو ٹریکٹر سکیمز ہیں اور یہ وہ اپنی جگہ پہ ہے، مگر جو انسٹیٹیوشنل سکیمز ہیں جو کہ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہیں، ان کو جب ڈسٹرپٹ کرتے ہیں آپ تو بہت پرابلم بن جاتے ہیں نا. اچھا، تو یہ اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں آل اوور. اچھا، اب اس صورتحال میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے معاہدے کیے، جو فائنانس منسٹر نے بیٹھ کے کیے، کیا یہ تھوڑے فرق نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا اتنی سختی کی ضرورت تھی؟ کیا معیشت کو بہتر طریقے سے ہینڈل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ سارا کچھ ہی آپ نے فائنانس منسٹر کے حوالے کر دیا، اور دیکھو انہوں نے جو کچھ کیا ہے، انہوں نے امریکنوں کو تو خوش کر دیا ہے، آئی ایم ایف کو تو خوش کر دیا ہے، مگر عوام کے ساتھ حکومت کا جو رابطہ تھا وہ توڑ دیا، گالی پڑ رہی ہے حکومت. تو ان کے خلاف ایک چھوٹا موٹا محاذ تو ہے، اس میں میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں، سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، اور گورنمنٹ کے اندر بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ غلط پالیسی، ہمیں کچھ اور تبدیلی کرنی چاہیے تھی. ڈونٹ فرگیٹ، یہی پالیسی مفتاح اسماعیل صاحب کہ اس کے حامی تھے جی، اور نواز شریف صاحب نے انہیں نکال دیا تھا، بے عزتی کر کے نکالا تھا. نکلو تم، یہ کیا تم لگے ہوئے عوام کے اوپر یہ ووٹ ڈالنا ہے تم نے، ہم نہیں ہونے دیں گے، جاؤ. وہ کہتا رہا ڈیفالٹ ہونے والی ہے جی، یہ کہتے تھے کوئی ڈیفالٹ شارٹ کوئی نہیں ہے، اور آپ نے یہ سختی کر رہے ہیں، یہ بڑی زیادتی. تو اب وہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ بچا لی ہے، ڈیفالٹ تھی، ڈیفالٹ بچ گئی، اور اب ہم یہ سختی کرنی پڑے گی معیشت کو صحیح کرنے کے لیے. مگر عوام تو خوش نہیں ہے نا، اور اس کی جو سمجھ آ رہی ہے آپ کو، ان کی جو خوشی نہیں ہے نا، تکلیف ہے عوام. اچھا، تو اس سلسلے میں جو فوکس آتا ہے وہ فائنانس منسٹر کے اوپر آتا ہے، کیونکہ وہی چلاتا ہے سی بی آر کو بھی، کسٹمز کو بھی وہی چلاتا ہے، فائنینسز سارے وہی کرتا ہے، اسٹیٹ بینک بھی جو پالیسیز ہیں وہی کنٹرول کرتا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اس کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، اور اس کو لانے والے جو ہیں وہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو لانے والی. تو اب یہ ہے کہ تو بے چینی سی تو نظر آ رہی ہے، مگر کھل کے گورنمنٹ نہیں ان کے خلاف بات کرتی، بیکاز ظاہر ہے وہ جو لانے والے ہیں ان کو ناراض تو نہیں کرنا.
تو اب جو لانے والے ہیں ان کے کچھ دوست ہیں, ان کے کچھ اثاثے ہیں, ان کے کوئی ہمدرد ہیں باہر, جنہوں نے ایک بات شروع کر دی ہے جس کا جو نشانہ ہے وہ فائنانس منسٹر ہے. آپ نے محسن بیگ صاحب کی بات کی. محسن بیگ صاحب بڑے ذمہ دار شخص ہیں. ایک زمانے میں وہ عمران خان کے ساتھ تھے, پھر عمران خان نے زیادتی کی ان کے ساتھ کیونکہ وہ کھل کے بولے کہ تم غلط کام کر رہے ہو, تو عمران نے ان کو جیل میں ڈال دیا اور بڑی زیادتی کی ان کے ساتھ. مگر وہ بڑے قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, اور وہ اس کو چھپاتے نہیں اس بات کو, وہ سمجھتے ہیں ان کو فخر ہے اس بات کا. وہ کچھ عرصے سے فائنانس منسٹر کے خلاف بات کر رہے ہیں اور کافی سخت باتیں کر رہے ہیں. جب یہ شروع ہوا تو ظاہر ہے لوگوں نے کہا یار یہ بات کہاں سے آ رہی ہے, اتنی کھل کے بات کرنا بالکل ایک اس بندے کے خلاف جس کو اسٹیبلشمنٹ خود لائی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ خوش نہیں ہیں, ان کو گرین لائٹ دے دی ہے کہ پہ جاؤ, یا یہ سمجھتے ہیں کہ میں پہ جاؤں گا کوئی کچھ نہیں ہوگا, مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا بیکاز میں ان کے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک. تو ایک تو یہ میں نے کہا, اس وقت بھی میں کھٹکا, میں نے کہا ارے یہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ, تو چلو دیکھتے ہیں آگے. آگے ہم نے کیا دیکھا, آگے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کالم آ گیا. ہمارے دوست صحافی ہیں, وہ بڑے قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, کہ لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی یاری بڑی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے تو انہیں ڈس اون کر دیا تھا ابھی پاس. ظاہر ہے وہ تو ڈس اون ہی کریں گے, مگر ان کی دوستیاں بھی ہیں. ہاں, اور کچھ اور ظاہر ہے سورسز بھی ہوتی ہیں. انہوں نے ایک ایسا کالم لکھ دیا جس سے ایسے لگتا ہے کہ ان کی چھٹی ہونے والی ہے فائنانس منسٹر صاحب. اچھا, اس سے مجھے لگا کہ کسی اور کی چھٹی ہونے والی. وہ تو دیکھیں نا اسی طریقے سے لکھتے ہیں نا, تاکہ یہ نہ پتہ لگے کس کی بات ہو رہی ہے. مگر باقی باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں تو اس سے میں نے یہ پڑھا کہ یہ تو فائنانس منسٹر کے خلاف ہے بات. اچھا, مگر کنفرم نہیں تھا. اچھا, جیسے آپ نے کچھ اور ریڈ کیا, میں نے کچھ اور ریڈ کیا. ہاں, یہ کالم کیوں لکھا گیا, ٹھیک, اور وہ صاحب جو ہیں جنہوں نے بات کی یہ کیوں کی. اچھا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں دے جاب سیکرز, سی وی پیش کر رہے ہیں, اسپیشلی پی آئی اے پرائیویٹائزیشن, اور اس سے پہلے نہیں اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوتا ہے نا, جو لوگ باہر بیٹھے ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ دے نو بیٹر, اور ان میں سے بڑے قابل لوگ ہیں جو باہر بیٹھے میں ہائی انسٹیٹیوشنز میں ہیں. تو کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فائنانس منسٹر کی چھٹی ہو رہی ہے اور کوئی نیا فائنانس منسٹر آ رہا ہے جو کہ اگین اسٹیبلشمنٹ کسی کو نامینیٹ کرے گی, اور ٹیکنوکریٹ ہی ہوگا, اور ٹیکنوکریٹ, ناٹ فرام پی ایم ایل این. اوکے, مجھے لگا اسحاق ڈار صاحب کی تعریف ہو رہی ہے تو شاید وہ. نہیں, میرا نہیں خیال. اچھا, آپ کو غلط فہمی ہے یا مجھے غلط فہمی ہے, چلو پتہ چل جائے گا کس کی غلط فہمی. اچھا, اسحاق ڈار صاحب کو آپ فائنانس نہیں دیں گے, وہ خود بھی نہیں لیں گے کیا؟ نہیں لیں گے یا نہ لیں, ان کو دیں گے نہیں. میں بھی آنیسٹ, ہی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب ایز ڈپٹی پرائم منسٹر. وہ فارن منسٹر بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہی از گڈ ایٹ اٹ. اور جب وہ اکانومی چلا رہے تھے تو اس کے اوپر بھی بڑی کنٹروورسیز تھی. تو اینی وے, سو اب سچویشن یہ ہے کہ کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ورلڈ بینک میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آئی ایم ایف میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ مضمون لکھتے ہیں ٹویٹر کے اوپر, اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہیں. انہوں نے پاکستان کے بہت سے حوالے سے ایسے ہیں, اور بھی لوگ ہیں جو کہ جسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ either they are job seekers or they think they can do a better job, اور ان کے بھی تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اچھا, تو اب اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائنانس منسٹر صاحب کی پوزیشن اس وقت کمزور ہے. یہ بڑی اچھی انڈیکیشن ہے. لیکن جو کالم کی سطریں تھی وہ یہ کہ گرینڈ پلان میں ایک ونڈر بوائے کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب سونا ہے لیکن اب ہیرے کی تلاش ہے. سر صاحب, ہیرے سے تو مجھے ایک ہی شخصیت یاد آتی ہے. کون؟ آپ کے ہم سب کے محسن. نہیں, دیکھیے ہیرا تو ہے وہ, مگر اس کے لیے وقت لگے گا نا. میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کی پوزیشن بالکل خطرے میں نہیں ہے. اچھا, دس از وٹ آئی فیل. فائنانس منسٹر اس کے خطرے میں, کیونکہ شہباز شریف صاحب از ناٹ ریسپانسبل فار دی اکانومی. وہ تو آپ نے کسی اور کے والے کی ہوئی ہے. جو وہ کرتے ہیں وہ شہباز صاحب کہتے ہیں ڈن. شہباز صاحب اور ڈار صاحب اس وقت فارن پالیسی میں لگے ہوئے ہیں, اور مریم لگی ہوئی ہیں ان ٹرائنگ ٹو ون دا پیپل. پنجاب از دا مین ایشو. وہ لگے ہوئے ہیں ٹو ون دی انٹرنیشنل کمیونٹی, اور چیف کو ساتھ ساتھ لے کے پھرتے ہیں. ٹھیک, اور یہ لگی ہوئی ہے یہاں کہ جی یہاں بھی عوام کے لیے کچھ کیا جائے. ٹھیک, وہ ایک حد تک کامیاب ہیں بیکاز آج کل کافی گڈی چڑھی ہوئی ہے چیف کی اور گورنمنٹ کی. اور یہاں جو ہے وہ اس قسم کا رسپانس نہیں مل رہا, مگر کام تو جاری ہے. تو آئی تھنک دا ٹارگیٹ از ناٹ دا پرائم منسٹر, آئی تھنک دا ٹارگیٹ از دا فائنانس منسٹر. تو سٹس مڈ وے میں یہ چینج اچھا رہے گا. فائنانس منسٹر کا آنا جانا از ناٹ اے پرابلم.
अच्छा, इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं फंडामेंटल अगर चेंजेस। अगर कोई आता है बंदा जिसका व्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर्स और वो और कोई इकदाम करता है जिसके साथ कुछ बेहतरी आती है तो व्हाई नॉट। तो जो जो नाम गर्दिश कर रहे हैं तो वो पहले की तरह उनका आना मुश्किल होगा? नहीं मुश्किल नहीं होगा, जिस दिन वो सोचेंगे कि उनको लाना और इनको फारग करना है उस दिन हो जाएगा। ऐसे इनका भी तो ऐसे ही हुआ था, ये भी ऐसे ही आए थे ना, पैराशूट से जी, जरिए आए थे ना। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक तो है, वो भी पैराशूट के जरिए आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। खुल के आप बहुत सी कहानी जो है वो खोलना नहीं चाहते हो, वरना रुकावटें भी सामने आए जो नहीं इससे तो फिर पहले वो आई। यार बैन हो जाएगी ना अपना भी तो सोचना है ना थोड़ा बहुत। चले जो व्यूअर्स को मगर कहेंगे लोग कि समझ जाते हैं यार। समझ जाते हैं। हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। असल में जो इससे पहले बैरियर्स आए थे वो अबूर करना मुमकिन नहीं था, तो अब की बार वो कैसे अबूर होंगे? मैं सेठी साहब से ये सवाल करना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो खबर को इतना ही रखना चाहते दूसरी हैं। बात ये है कि शहबाज शरीफ इज़ वंडर बॉय जो होता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर बनना इतना आसान नहीं होता उसके लिए। अच्छा। वंडर बॉयज जो है वो फाइनेंस बन सकते हैं। जो चमत्कार करें, ऐसे करामत करें, कुछ दिखाएं मईशत के हवाले से, जादूगरी, जैसे मुआशी जादूगर, मुआशी और उस्तु, माजी में हमने ये इस्तिलाहात सुनी भी। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद।